السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہیں اور اس چیز کے لیے ان کے پاس دلائل بھی آ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان کا بدلہ بس یہی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اسی لعنت کے اندر رہیں گے۔ عذاب ان کے اوپر سے کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دیا جائے گا۔ ہاں، وہ لوگ جن لوگوں نے گناہ کے بعد توبہ کر لیا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو وہ بچ سکتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 86، 87، 88، 89 یعنی 86، 87، 88، 89 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کر لے، ایمان لانے کے بعد کفر کر لے، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی پہلے دے چکے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق ہیں، اور اس چیز کے لیے ان کے پاس دلائل بھی آ چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یا اس کے بعد کی جو آیات ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل کتاب، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہے، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہودی اور عیسائی دونوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر کے آنے کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ آپ تفسیر کی کتاب پڑھیں گے، علماء کرام کی زبانی سنیں گے کہ یہودی اور عیسائی دونوں ہی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام احمد ہے، وہ آئیں گے۔ ان کی نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اس کی بشارت توریت کے اندر بھی اور اس کی بشارت انجیل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی تھی، اور ان کے نبیوں نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبوت کو مکمل کرے گا۔ سامعین کرام، انتظار تو کر رہے تھے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبعوث ہو کر کے آئے، نبی بن کر کے آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ نے بتلایا اس کو لوگوں تک پہنچایا، تو یہ لوگ انکار کرنے لگے۔ کیوں انکار کرنے لگے؟ کیونکہ یہودیوں کو یہ خیال تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے آئیں گے تو ہم لوگوں کے سپورٹ میں رہیں گے، اور عیسائیوں کا یہ خیال تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے آئیں گے تو ہم لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بندوں تک پہنچانا ہے وہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنا کام کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ اب ہم لوگوں کی امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں، یہ جو نبی ہے ہم لوگوں کا ساتھ نہیں دیں گے، دونوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کو دیکھا، وہ سب اپنی کتابوں کے اندر پاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس کے دلائل ان کی کتابوں کے اندر موجود، لیکن اس کے باوجود تعصب میں آ کر کے کہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ہماری قوم میں سے نہیں ہے، انکار کر دیا۔ حالانکہ اس کے جسٹ اگینسٹ میں یہودیوں میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جن لوگوں نے برملا اعلان کیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت توریت اور انجیل کے اندر دی گئی ہے،
انہوں نے اقرار بھی کیا، انہوں نے گواہی بھی دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ لوگ ایمان بھی لے آئے، لیکن اس کے باوجود یہودی لوگ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، کیونکہ تعصب میں جب آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ بھی دکھتا نہیں ہے۔ تعصب جب کسی انسان کے اوپر آ گیا، اب آگے اس کو کچھ بھی دکھنے والا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کو ہدایت کیسے دے گا جو قوم ایمان لانے کے بعد بھی کفر کرنا شروع کر دے، اور اس سے پہلے وہ لوگ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق ہے اور یہ رسول برحق ہے، اس کے دلائل بھی ان کے پاس آ چکے ہیں، دلائل بھی آ چکے ہیں۔ دلائل کیسے آ چکے ہیں؟ ان لوگوں نے باضابطہ سوال کیا، ایسے سوالات کیے جس کا جواب یا جن کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتے، وحی کے علاوہ کہیں سے بھی اس جواب کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوالات پیش کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا مکمل، کافی اور شافی جواب دے دیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس میں بہت ساری بشارتیں، بہت ساری پیشن گوئیاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تھے، وہ پیشن گوئیاں بھی پوری ہو رہی تھی۔ ان تمام باتوں کو دیکھنے کے باوجود یہ یہودیوں عیسائی، یہ لوگ تعصب میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ نبی کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو نہیں چاہے گا یا جو ایمان لانے کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب چاہے گا تبھی اللہ دے گا۔ حدیث آپ کو معلوم ہوگی، اس سے پہلے علماء کرام کی زبانی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ اگر ایک بالش میری طرف چلے گا میں 2 بالش چل کر جاؤں گا، بندہ اگر ایک ہاتھ میری طرف بڑھے گا میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، بندہ اگر دل میں یاد کرے گا میں بھی دل میں یاد کروں گا، بندہ اگر مجھ کو مجلس میں یاد کرے گا میں بھی مجلس میں یاد کروں گا۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے بندے کو چاہنا ہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو فجر میں نیند نہیں کھلتی، کبھی چاہا تم نے کہ ہم فجر میں اٹھ جائیں؟ چاہو ضرور اٹھو گے، نہیں چاہو گے کبھی نہیں اٹھ پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول برحق ہے اور اس رسول کے برحق ہونے کے دلائل ان کے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم تم کو ہدایت نہیں دیتا ہے، جو ہدایت چاہنے والا ہوگا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ایسے لوگ جن کو حق معلوم ہے اور اس کے باوجود وہ حق کا انکار کر رہے ہیں، ایسے لوگ جن کو حق معلوم ہے، حق کو سمجھ گئے وہ، اس کے باوجود وہ حق کا انکار کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ان کا بدلہ بس یہی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کیوں ہوگی؟ کیونکہ جو لوگ حق کو انکار نہیں، حق کو پہچان لینے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، دغا باز ہوتے ہیں، ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، جس مفاد کو پورا کرنے کے لیے جو ان کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے اس کے خلاف وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسے جھوٹے دغا باز کے اوپر ہر انسان لعنت کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں وہ جھوٹوں پر لعنت کرے گا، دغا باز پر لعنت کرے گا۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ ان کا بدلہ بس یہی ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ خالدین فیہا، لعنت کے اندر بھی اور قیامت کے دن جہنم کے عذاب میں بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب کو بالکل کم نہیں کیا جائے گا، جو عذاب کا فورس ہوگا اسی فورس میں لگاتار عذاب ملتے رہے گا۔ ولا هم ينظرون، اور تھوڑی دیر کے لیے بریک بھی نہیں دیا جائے گا، لگاتار عذاب ہوتے رہے گا، فورس بھی اتنا ہی رہے گا اور کنٹینیوٹی بھی رہے گی، لگاتار عذاب ہوتا رہے گا، ایک لمحے کے لیے بھی وقفہ نہیں ملے گا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ اصل انسانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا، ہاں اگر کوئی آدمی توبہ کر لے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اگر وہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے، دل کو بالکل پاک صاف بنا لیتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں جھک جاتا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ واقعہ مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے کہ انصار مدینہ کا ایک آدمی پہلے مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے پھر گیا وہ، اور وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی آئی کہ میں نے اتنے حق چیز کو قبول کر لیا تھا اور پھر قبول کرنے کے بعد چھوڑ دیا، اب کیا کیا جائے؟ اس نے پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے کہ میں تو ایسے مسلمان ہوا تھا، پھر میں مرتد ہو گیا، اب میرے دل میں ندامت ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہوں، کیا میں پھر سے مسلمان ہو سکتا ہوں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر سکتا ہے؟ اللہ نے یہی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ الا الذین تابوا، ہاں جو آدمی توبہ کر لے، من بعد ذلک واصلحوا، لیکن توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا، توبہ کرنے کے بعد اپنے عمل کی اصلاح بھی کرنی ہے تو بچ سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہونا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام اگر کسی آدمی نے قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد وہ آدمی اگر مرتد ہوا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اتنا بڑا اور اتنا سنگین گناہ ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے دل کی دنیا کو بدلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا اور سچا بندہ بننا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو بھی قبول کرے گا۔ اللہ تو ہر وقت توبہ قبول کرنے کے لیے ہے، آپ توبہ کر کے تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت اپنے دامن رحمت میں اپنے بندوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ دامن رحمت میں آ کر کے دیکھیے، آج مسلمان اپنے نفس کی غلامی میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ہر طرح کی آسانی اس کو چاہیے، ہر طرح کی اچھائی اس کو چاہیے، دنیا کمپلیٹلی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی آرزو لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ خالی آرزو لگانے سے نہیں ہوگا، خالی آرزو لگانے سے نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو بدلنا پڑے گا، عملی طور پر اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جن لوگوں نے توبہ کر لیا، من بعد ذلک واصلحوا، یعنی گناہ کے بعد توبہ کر لیا اور پھر اپنے عمل کو درست بھی کیا۔ عمل بھی درست کرنا ہے، عمل درست کرنا ہے نیت کے اعتبار سے بھی اور اوپر سے جو عمل کرتے ہیں اسی اعتبار سے بھی۔ خالی اوپر سے نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، حج کر لینے سے، زکوٰۃ دینے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ دل کی دنیا کو بدلنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا طلبگار ہونا پڑے گا، تب جا کر کے اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔